کہ جس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ اچھا رویہ جاری رکھا جائے گا۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے جھگڑیں، ان جاہداک علی ما تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، تو تم ان کا کہا نہ مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، معروف طریقے سے پیش آؤ۔ تو والدین سے ہم اچھی طرح پیش آئیں گے، لیکن ان کی ان باتوں کو ہم نہیں مانیں گے کہ جو دین، شریعت اور اخلاق کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی عقیل عباس سعودی عرب سے۔ جی کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ عقیل عباس۔ ٹھیک ہے جی، سوال کیجیے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تقلید اور بیعت کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے جناب، دین کے بہت سے معاملات میں یہ مجبوری ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہوگا۔ اختلاف بھی میں آپ کو بتاؤں، بندوں کے حقوق میں ہی ایک حق ہے کہ اختلاف میں انسان ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے کی بات سنیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دین کو جانیں۔ یعنی ممکن ہے جو بات میں کہوں وہ بات آپ کے اپنے مانی ہوئی بات کے خلاف ہو، آپ میرے دلائل کو سنیں اور اگر اس کو صحیح لگتا ہے آپ کو میری بات تو آپ اس کو قبول کریں۔ میرے اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ اور قرآن مجید کے پر غور کرنے کے نتیجے میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ اگر یہ تقلید کسی کے لیے ممکن ہے تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، کہ اگر ہم ان کی زندگی میں موجود ہوتے۔ آج ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو بھی باتیں ہیں آپ کے دین لائے ہوئے دین کے بارے میں، ہمیں اس پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے یہ جاننا ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ جب ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو کبھی ہم ایک صاحب کی بات کو صحیح سمجھیں گے، کبھی دوسرے صاحب کی بات کو صحیح سمجھیں گے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں جس کو آپ بیعت کہتے ہیں، یہ صرف مسلمان حکمران اپنے زمانے کے لوگوں سے اپنی رعایا سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی سے بیعت نہیں لے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی ہجرت کے بعد، مکے میں آپ نے بیعت نہیں لی، صحابہ کرام میں صرف خلفائے راشدین نے بیعت لی اور کسی نے نہیں لی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام۔ کون کہاں سے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا میرا۔ جی جی پوچھیے۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں اس کا انسانی صحت پہ اچھا اثر ہوتا ہے؟ اس کے مطابق ذرا بتائیں کہ دنیائی سطح پہ نہیں، انسانی صحت پر یہ اچھا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے، روزے کا کیسے اچھا اثر ہوتا ہے؟ جو روزے ہم رکھتے ہیں ہماری صحت پہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے، ہماری جسمانی صحت پہ روزہ رکھنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ جاوید صاحب پوچھ رہے تھے پشاور سے۔ جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے۔ یہ ہے روزہ رکھنے کی اصل وجہ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں آدمی جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا جسم بھی عام طور پر فٹ ہوتا ہے۔ آدمی اگر افطاری میں ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور سحری میں بھی اپنی خوراک کا خیال رکھے تو یقیناً انسان کے جسم پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن ہماری صحت اور جسمانی بہتری ہمارے روزے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شاہد کو بٹے سے۔ جی جی کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک آدمی کا جو فطرانہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، ویسے تو ہر سال کا الگ سے نکلتا ہے، اس سال کے حوالے سے آپ جی دیکھیں، ہمارے ہاں فطرانے کے بارے میں عام طور پر اعلان کر دیا جاتا ہے
اور وہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف اس کے ریٹس ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت لگ بھگ کوئی 35-40 روپے پر فرد ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت کو آپ سمجھ لیں. ہمارے ہاں عام طور پر فقہ میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں طے کیا جاتا ہے کہ وہ گندم ہے یا جو ہے یا اسی طرح سے اور اجناس ہیں، ان کے حوالے سے اس کو طے کیا جاتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم فطرانے کے ذریعے سے عید کے روز ان غریب بہن بھائیوں کو بھی عید کے دن کے کھانے کے جتنی رقم دے دیں یا ان کو کھانا کھلا دیں، وہ کھانا کہ جو ہم خود کھاتے ہیں. اس لیے اگر آپ فطرانے کی رقم سے زیادہ دیں گے، جس میں کہ آپ کا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے کسی ایک فرد کو عید کے دن اچھا کھانا کھلا دیا، تو یہی اصل میں فطرانے کی اصل اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا والدین اپنی اولاد کو کچھ بھی کہیں اولاد اس کے کرنے کے پابند ہے؟ اس سوال کا تو آپ جواب دے چکے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جس طرح والدین کے حقوق ہے اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ یقیناً ہیں جی، اور اس بات کو شاید کم بیان کیا جاتا ہے. جب ایک خاندان والے شوہر اور بیوی یہ طے کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتے ہیں، وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، والدین کو یہ لازماً طے کرنا ہوگا کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، اولاد میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کریں گے، ان کو صحت کے لحاظ سے جو چیزیں درکار ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو تعلیم سے نوازیں گے، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں گے، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں گے. تو جو بہتر سے بہتر ان کی تربیت ہو سکتی ہے اس کا حق ادا کرنا، اور جو ان کی مادی جسمانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، اور پھر اپنی اولاد میں انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ ہلو. جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے پلیز. جی ایک نور صاحب نے بات کی تھی کہ اس نے 4 کنال زمین جو ہے وہ 1 لاکھ میں لیے. یہ کیا کہ یہ جو اس نے لیے یہ رہن ہے، یہ حرام ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال سے جو سوال کا جواب لینا تھا. محترم اس طرح ہے کہ اس وقت ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا ہے اور اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آ کے ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. اگر آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلے کر دیا گیا ہے. اب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ایک کالر نے پوچھا تھا کہ کیا زمین رہن رکھنا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے اپنے سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. صدف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت غریب لوگ بیچارے ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، 50,000 لاکھ روپے، اور ان کے پورے گھر رہن پہ رکھ لیے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید نے قرض لینے کے معاملے میں یہ بتایا ہے کہ جب کبھی قرض کا لین دین ہو تو تم اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کے بارے میں باقاعدہ وہ آیت نازل کی کہ جو آیت قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جس کو آیت دین کہتے ہیں، سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں ہے. یہ بھی اس سے اگلی آیت میں بتایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم کسی کو قرض دو تو تم رہن میں کوئی چیز رکھ سکتے ہو، لیکن جب تمہارا سفر ختم ہو جائے تو تمہیں پھر وہ رہن واپس کرنا ہوگا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ قرض واپس کرے گا. ہمارے ہاں